بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ تو آج کی کہانی کا عنوان ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ محبت ایسی ہی تو ہوتی ہے، اپنی ذات پر چھریاں چل رہی ہوں لیکن محبوب کو ہنسانا پڑتا ہے۔ الویرا نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، محبت میں ہم سب کچھ دے کر بھی ادھورے ہوتے ہیں، کمزور سے۔ اور اسامہ اس کے جانے کے بعد وہاں کھڑا یہ سمجھ گیا تھا کہ سب دے کر بھی وہ کمزور ہے، ادھورا ہے، بالکل ادھورا۔ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے، مگر آپ نے یہ بات ان سب کو پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ اتنا بڑا فیصلہ بغیر کسی کو بتائے کیسے کر لیا آپ دونوں نے؟ نعوذ باللہ، اگر کوئی مسئلے کی بات ہو جاتی تو کیا کرتے؟ بتانا تو چاہیے تھا سب۔ اسامہ جو کائنات کے اچانک نمودار ہونے پر سارے مسئلے سے آگاہ ہوا تھا، اپنی پریشانی ظاہر کر رہا تھا۔ میں کیا کرتی اسامہ بھائی؟ مجھے تو الویرا نے منع کر دیا تھا کہ وہ لوگ اور پریشان ہوں گے اور کہیں کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے، اور میں اگر بتا بھی دیتی تو وہ مجھے جان سے مار دیتی۔ آپ جان تو گئے ہوں گے اسے، وہ اسامہ کی بات کے جواب میں بولی تھی۔ اچھا، آپ یوں کریں، الویرا کے پاس جائیں اور انہیں کچھ مت بتائیے گا اس سب کے بارے میں۔ اٹس اے ریکویسٹ۔ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے کیا نہیں بتانا ہے؟ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو، وہ بھی اتنے دن بعد؟ اب کون سی نئی سازش تیار ہو رہی ہے میرے خلاف؟ پہلے ہی اس جہنم میں ہوں، اب اور کیا کرنے والے ہیں آپ دونوں؟ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ان کی باتوں کے جواب میں بولی تھی، میں تو تم سے ملنے آئی تھی، اور اللہ معاف کرے میں کیوں کروں گی کوئی سازش تمہارے لیے؟ وہ اسے گلے ملتے ہوئے بولی تھی۔ کیا نہیں بتانا مجھے؟ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تھا۔ ایک بات کے پیچھے نہیں پڑ جاتی الویرا، کچھ خاص ہوتا تو بتا دیتے نا آپ کو۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے اسامہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس نے پھر سے دہرایا تھا، ارے اسامہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں الویرا، ایسا کچھ ہوتا تو وہ بتا دیتے نا۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی اجازت دے دی؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ کائنات کو طنز کرتے ہوئے بولی تھی۔ سنبھال لیجئے گا کائنات، میں چلتا ہوں، اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ زہیب بھائی آئے تھے الویرا، انہوں نے سب پوچھ لیا مجھ سے۔ میں نے بہت کوشش کی سب چھپانے کی، سب ہینڈل کرنے کی، مگر انہوں نے سب اگلوا لیا الویرا۔ وہ الف سے یہ تک سب جان گئے ہیں الویرا، اور اتنا ہی نہیں، وہ گئے ہیں معاویہ سے حساب کرنے، تمہیں دی گئی ہر اذیت کا۔ معاویہ کس طرح کا ہے تم جانتی ہو، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ زہیب بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں اسامہ بھائی کو مدد کے لیے بلانے آئی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک قیامت الویرا پر ظاہر کر رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب الویرا کو نہیں سنبھال پائے گی، وہ جانتی تھی کہ اب الویرا کی اذیت کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا، آج تو معاویہ بھی نہیں۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش آن پڑی ہے مجھ پر، یا اللہ میری مدد فرما۔ یہ کیا کر دیا کائنات تم نے، کیوں بتا دیا تم نے؟ اب کیا کروں گی میں، اب کیا ہوگا؟ زہیب بھائی، امی، بابا، آغا جان، کیا کہوں گی میں سب سے؟ کیسے بتاؤں گی کہ میری محبت اتنا بڑا عذاب لے آئی ہے سب کے لیے؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا میں نے، اب میں کیا کروں؟ وہ اپنے حواس کھو چکی تھی، وہ اس دنیا سے بے خبر ہو گئی تھی۔ الویرا، الویرا آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ جو ابھی ابھی ہوش میں آ رہی تھی اسامہ کی آواز سن کر اپنے بستر سے اٹھی تھی۔ اسامہ، زہیب بھائی وہ ٹھیک ہے نا؟ معاویہ نے انہیں کچھ کہا تو نہیں؟ زہیب بھائی کہاں ہیں اسامہ؟ بول کیوں نہیں رہے آپ کچھ؟ کیا ہوا ہے؟ وہ اسامہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ کسی کو کچھ نہیں ہوا الویرا، سب ٹھیک ہیں، سب صحیح ہے، معاویہ نے کچھ نہیں کیا۔ زہیب بھائی بھی بالکل ٹھیک ہیں، آپ پریشان نہیں ہوں، وہ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اسامہ نے الویرا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا الویرا کو محبت کی ضرورت ہے، جو وہ اسے ہر لمحے دے رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے الویرا، مگر زہیب بھائی ملنا چاہتے ہیں تم سے، وہ تو ابھی آنا چاہتے تھے، مگر اسامہ بھائی نے انہیں کسی طرح روکا تاکہ ہم تمہیں مینٹلی طور پر تیار کر کے انہیں ملوائیں۔ وہ اسے دبا دیتے ہوئے بولی تھی، میں نہیں مل سکتی ان سے، میں ان کے ہزار سوالوں کے جواب دینے کے لائق نہیں ہوں، میں ان کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی ابھی۔ میری بات سمجھیں اسامہ، میں کیسے کروں گی یہ سب؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ الویرا، میں ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہوں آپ کے ساتھ، کوئی کچھ بھی نہیں پوچھے گا، اور اگر پوچھے گا تو میں کس دن کام آؤں گا، میں دیکھ لوں گا سب کو۔ مگر اسامہ، الویرا آپ کب تک بھاگتی رہیں گی؟ کبھی تو سامنا کرنا پڑے گا نا، تو کیوں نہ ایک ہی دفعہ یہ معاملہ حل کر لیا جائے؟ کسی ڈر کے ساتھ جینا انسان کو موت کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری الویرا کسی بھی ڈر کے ساتھ جیے، اور جب اس کے پاس اس کا اسامہ ہو تب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الویرا،
آپ کسی چیز کی فکر نہیں کریں، میں آپ کو سنبھال لوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی ٹوٹ گئی ہیں اس سب سے، مگر میں سنبھال لوں گا، میرا یقین کریں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسامہ کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ یہی تو ہوتا ہے جو محبوب کہتا ہے، ایسے ہی تو الفاظ ہوتے ہیں، یہی تو جذبات ہوتے ہیں محبت کے، یہی تو محبت ہوتی ہے۔ وہ محبت جو وہ معاویہ سے مانگ رہی تھی، وہ اسے اسامہ سے مل رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم رونے لگی تھی۔ الویرا، اسامہ اور کائنات ایک دم بولے تھے، مجھے سونا ہے، آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ وہ لیٹ کر منہ پہ کمبل لیتے ہوئے بولی تھی۔ الویرا، آپ پریشان نہیں ہونا، میں ہوں، میں دیکھ لوں گا نا سب، آپ نہیں روئیں پلیز۔ اسامہ اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوا تھا، اور وہ پریشان نہ ہوتا تو اور کون ہوتا؟ آخر سامنے اس کی محبت تھی۔ رونے والا شخص اور کوئی نہیں، الویرا تھی، اسامہ کی الویرا۔ الویرا، آپ تیار ہیں تو چلیں؟ وہ اس کے دروازے پہ کھڑا بولا تھا۔ وہ پیچ فراک میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی تھی، جس کے گلے اور دامن پہ نفاست سے سیاہ رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی۔ آج بھی اس کا ریشمی دوپٹہ اس کے شانے پر تھا، مگر آج اس نے اپنے بال کھلے چھوڑے تھے۔ وہ دیکھنے سے لگ ہی نہیں رہی تھی کہ یہ وہی الویرا ہے جو رات دن اپنے حالت بگاڑ کے محبت کے روگ میں بیٹھی رہتی تھی۔ الویرا، آپ؟ وہ اسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ مجھے کبھی کسی نے پریشان یا بگڑی ہوئی حالت میں نہیں دیکھا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہوں۔ وہ ہمیشہ سے مجھے یوں ہی دیکھتے آئے ہیں، اس لیے بس۔ اسے لگا تھا اسامہ کو اس کا تیار ہونا اچھا نہیں لگا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خوبصورتی نے اسامہ کو کچھ کہنے لائق ہی نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے ڈر ہے الویرا، آپ کو میری نظر لگ جائے گی۔ آج تو میں آپ کو بالکل بھی نہیں دیکھوں گا، وہ اس کی طرف سے نگاہ ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ الویرا کو عجیب لگا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی نے اس انداز میں اس کی تعریف کی تھی، مختصر مگر مکمل۔ معاویہ کی طرح نہیں، کسی کی جھوٹی غزلیں نقل نہیں کی تھی، دل سے کہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسامہ کو سوچنے لگی تھی۔ وہ اس کے جذبات میں گھرتی جا رہی تھی۔ وہ اسامہ کی محبت کو دیکھنے لگی تھی، وہ اسامہ کو دیکھنے لگی تھی۔ الویرا، کیا سوچ رہی ہیں؟ چلے نا اندر۔ وہ الویرا کے دروازے پر رک جانے پر بولا تھا۔ اسامہ، سب کیا کہیں گے کہ میرے انتخاب نے میرے ساتھ ساتھ سب کی زندگی تباہ کر دی؟ ایسا تو نہیں کرنا چاہتی تھی میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ سب یوں ہو جائے گا۔ وہ اسامہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ الویرا، میں ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں سنبھال لوں گا، آپ بس روئیے گا نہیں پلیز، باقی میں دیکھ لوں گا الویرا۔ وہ اسے حوصلہ دلاتے ہوئے بولا تھا۔ الوی، میری جان، کیسی ہو تم؟ ہماری آنکھیں ترس گئیں تمہیں دیکھنے کو۔ آغا جان انہیں وہاں کھڑا دیکھ کر ان کی طرف بڑھے تھے اور آ کر الویرا کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں آغا جان، آپ کیسے ہیں؟ وہ آغا جان کی مضبوط گرفت میں بمشکل بولی تھی۔ تمہیں دیکھ لیا ہے نا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، آؤ نا، اندر آؤ، سب منتظر ہیں تمہارے۔ وہ الویرا کو اندر لے جاتے ہوئے بولے تھے۔ جی آغا جان۔ وہ اسامہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنا حوصلہ، اپنی ہمت، اپنا ساتھ باہر ہی چھوڑ جاتی؟ وہ آغا جان تھے جو اسامہ کو نہیں پہچانتے تھے، مگر الویرا تو کچھ دنوں سے پہچاننے لگی تھی۔ خوش آمدید الوی، وہ سب چہچہاتی ہوئی آواز میں یکدم بولے تھے۔ وہ سب اس کی آمد سے کھل اٹھے تھے، 4 ماہ بعد اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے اور لگتا تھا صدیاں گزر گئی ہیں۔ اور جواباً وہ مسکرائی تھی، بمشکل مسکرائی تھی۔ اسامہ نے اسے پہلی دفعہ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ اس کی بے بسی ظاہر کر رہی ہے، وہ اپنا درد چھپا رہی ہے، اور مسکراہٹ کے پیچھے درد چھپانا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے وہ جانتا تھا۔ تیرے ایک دیدار کی منتظر میری ساری زندگی زوال ہے، وہ اسے ملتے ہوئے بولی تھی۔ یہ محجبین تھیں، الویرا کی بہن۔ ہر بار کی طرح آج بھی اس نے شعر غلط بولا تھا، مگر آج الویرا کو اس پر غصہ نہیں آیا تھا، نہ وہ ہنسی تھی۔ اس نے بس جواباً اس کا شعر درست کیا تھا۔ وہ جی، میں بھی ہوں یہاں۔ اسامہ، جو مسلسل نظر انداز ہو رہا تھا، مسکراتے ہوئے بولا۔ ارے ہاں امی، بابا، آغا جان، چچا چاچی، یہ وہی ہیں جنہوں نے کل سمجھداری سے معاملہ حل کیا، ورنہ جیسے میں نے اس معاویہ خبیث کو کسی اور کی زلفوں میں ہاتھ پھیرتے دیکھا تھا، میں تو اس کا قتل کرنے والا تھا۔ زہیب نے سب کو اسامہ کی طرف متوجہ کروایا تھا، اور یہ سنتے ہی الویرا سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ اوہ اچھا، آؤ نا بیٹا۔ آغا جان اور الویرا کے بابا نے اسے ملتے ہوئے بٹھایا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا اور کیا کرتے ہو؟ کچھ بتاؤ اپنے بارے میں، تاکہ ہم تھوڑا جان سکے تمہیں۔ آغا جان مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جی، میں اللہ کا بندہ اور میرا نام اسامہ ہے، میرا پرفیومز کا چھوٹا سا کاروبار ہے، اور بس زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ۔ وہ سب سے خوش دلی سے بات کر رہا تھا۔ آغا جان کے پاس بیٹھی الویرا مسلسل اسے ہی دیکھتی جا رہی تھی، جس سے وہ کافی کنفیوز ہو رہا تھا۔
اور گھر میں کون کون ہے تمہارے؟ آغا جان نے ایک اور سوال کیا تھا۔ سب اس کی باتوں سے کافی متاثر ہوئے تھے اور اسامہ کی یہی عاجزی تو لوگوں کے دل میں اپنا مقام اونچا کر دیتی تھی۔ گھر میں تو اب فرید بخش ہی ہے، الویرا اور میں تو یہاں آپ کے گھر آ گئے۔ وہ شاید سب کو سنجیدہ ماحول سے باہر لانا چاہ رہا تھا، یا صرف الویرا کو؟ اس کی اس بات پر سب نے ایک زوردار قہقہا لگایا تھا، جس کی آواز سن کر الویرا اپنی سوچوں سے باہر آئی تھی۔ وہ سب کو ہنستے ہوئے دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ اس نے پھر سے ایک نظر سامنے بیٹھے شخص پر ڈالی تھی۔ میرے پاس کتنے خوبصورت رشتے ہیں، سب جان نچھاور کرتے ہیں، اور میں صرف ایک رشتے کے لیے سب کو دکھ تکلیف دے رہی ہوں۔ صحیح کہا تھا کائنات نے، ایک کے سوگ میں سب کو کھو دوں گی، وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی تھی۔ ارے بیٹا، میرا مطلب تھا کہ ماں باپ بہن بھائی سب۔ آغا جان نے اپنا سوال دہرایا تھا۔